اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مقنن نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی خالق و مالک نہیں۔ لفظ الہ میں یہ تمام مفاہیم موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں الہ کا؟ معبود۔ اس کے علاوہ نمبر ہی کٹ جاتے ہیں نا، ہم کرتے کیسے؟ اگر اسلامیات کے پرچے میں ہم الہ کا ترجمہ کوئی اور کرتے تو نا نمبر ہی نہیں ملنے تھے۔ تو ہمیں تو پکا ٹھکا یہی یاد ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ جی ہے نا جی؟ تو بس اللہ راضی پڑھو نمازی، پوجا ہو گئی نا، نماز پڑھی پوجا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جناب آپ نے کوئی دعا مانگی، روئے دھوئے، سارے تقاضے پورے ہو گئے، اب جائیں مرضی آپ کی، چوری کریں، چکاری کریں، بدماشی کریں، جو بھی کریں، پھر آ کے نماز پڑھیں، ایک اور پوجا کریں، پچھلا سارا تو تا کے صاف ہو کے پاک ہو کے اگلے کی تیاری کریں۔ معبود نہیں، اور کیا نہیں؟ حاکم نہیں، حاکم نہیں، بالکل یہاں لکھا ہوا ہے حاکم نہیں۔ یہ حاکم کا ترجمہ کیسے کیا آپ نے؟ تعبیر کی غلطی کیسے کیا آپ نے؟ فرعون نے کہا تھا میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تو فرعون کا کیا مطالبہ تھا؟ حاکم۔ فرعون کا پرستش کا تو مطالبہ نہیں تھا، حاکم۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، بادشاہ میں ہوں، حاکم میں ہوں، تو ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، یہ فرعون نے کہا تھا۔ اب آپ کی بات ٹھیک ہو گئی ہے ویسے۔ اس کے بعد جناب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی مقنن نہیں ہے۔ مقنن کیا ہوتا ہے جی؟ مقنن قانون بنانے والا، جسے قانون ساز کہتے ہیں۔ اور ایک بنائے تو قانون ساز، اور بہت سارے مل کے بنائیں تو قانون ساز اسمبلی۔ اسمبلی، اسمبلی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی، پرزے جاپان میں بنتے ہیں، اسمبلی پاکستان میں ہوتی ہے۔ یاد آ گیا نا؟ جوڑ، تو سب جڑ کے جہاں پہ قانون سازی کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی۔ تو مقنن کون ہے جی؟ قانون ساز اسمبلی ہیں؟ ہاں آپ سمجھ گئے ہیں ویسے تو۔ اب لائیں نا جی، اب بتائیں نا، جب گھر میں بیٹھ کے بندہ بہت باتیں کر لیتے ہیں، جب پیر کے سامنے آتا ہے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں نا کدھر گیا آپ کا بیانیہ؟ اڑ گیا نا۔ مقنن وہ تو دین کا لفظ تھا نا، مقنن کا تھوڑی تھا، اس میں دین الملک تھا وہاں پہ۔ پتہ ہی نہیں کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس۔ حاکم جب ہے تو حکم بھی وہی دے گا نا، ٹھیک ہے؟ لا یشرک فی حکم ہی احدا، اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ امر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ کیا خیال ہو گیا جی؟ امیر وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ خالق وہ ہے تو امیر بھی وہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ بات الہ کا یہ معنی بھی ٹھیک ہو گیا، مقنن والا معنی بھی ٹھیک ہو گیا۔ کوئی دستگیر نہیں، دستگیر۔ ابھی استغاثہ آیا تھا نا، مستغیث، استغاثہ کرنے والا، مستغاث، جس کے سامنے استغاثہ کیا جائے تو کوئی مستغیث جو ہے نا، کہ کوئی کسی کا استغاثہ سننے والا، یہ کیا؟ حاجت روا، حاجت روا، ان داتا، مشکل کشا، یہ سارا دستگیر میں آ جائے گا۔
جی دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے والا، یعنی میں ڈوب رہا ہوں مجھے جو ہاتھ پکڑ کے، ہاں یہ ہے دستگیر. یہ الہ کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے ہیں؟ یا جوش خطابت میں کہتی جوش خطابت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا جی. وہ ویسے تو قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لے جائے سمعکم و ابصارکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بے، اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کے واپس دے سکے؟ اس طرح کے مضمون بہت جگہوں پہ آئے ہیں. ہاں اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارا یہ کام کر سکے؟ ٹھیک ہو گیا نا. الہ کے یہ سارے معنی نہ جوش خطابت ہے، نہ یہ طبع ساز ہیں، یعنی طبع ساز سمجھتے نا، خود تراشے ہوئے. یہ قرآن مجید کے اندر یہ سارے معنی، ان معنوں میں الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا کرو، گمراہ ہو گئے. ہم نے اتنی مشکل سے 20 سال لگا کے بیانیہ بنایا تھا کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے بس پوجا پاٹ کرو، جان چھوڑاؤ، جاؤ گھر کو. پھر آپ قرآن پڑھ لیتے ہو، پھر جناب دماغ خراب ہو جاتا ہے، مجنون بن کے آ جاتے ہو. اس لیے ترجمہ پڑھ کے بندہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا. اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ بندہ دنیا دے کام دا ہی نہ رہے، نہ ماں دا، نہ پیو دا، نہ بیوی دا، نہ بچیاں دا، وہ ہر ویلے اقامت دین دا فضول ہو گیا بندہ، مجنون ہے نا. چلیں پھر تو میں نے ذرا تھوڑا سا ادھر وقفہ کیا نا. یہ تعبیر کی غلطی نہیں ہے، یہ صحیح تفسیر یہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور تعبیر کی غلطی والوں کی اپنی تفسیر غلط ہے.